لاحق ہو رہا ہے۔ یہ ہے آج کی خوراک کا نتیجہ۔ نہ وہ پیڑ رمضان دریا، نہ کوڈی، نہ کھیڈاں۔ یہ پاکستان ایئر اسٹور کے بالکل اپوزٹ شمال میں رمضان کا پیڑ ہوتا تھا۔ یہاں عید کے دن جو جٹ زمیندار لوگ ہوتے تھے، تمام پبلک وہاں پر جاتی تھی جی 10 بجے کوڈی ہوگی، جی 10 بجے دنگل ہوگا، بیلوں کی جوڑی 10 بجے دوڑے گی اور یہ گھوڑ دوڑ ہوگی، اور اس قسم کی کھیلیں ہوتی تھیں۔ اب لوگ ایسے جمیلوں میں پڑے ہیں کہ نہ وہ بیلوں کی دوڑ ہوتی ہے، نہ گھوڑ دوڑ ہوتی ہے، نہ دنگل ہوتا ہے، کبڈی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہ وہ پیڑ رمضان دریا، نہ کوڑی، نہ کھیڈاں، نہ دنگل، نہ لمبی کوڈی، نہ دانداں دی دوڑ۔ فجر ویلے نہیں اٹھتے لے دانداں دی جوڑی۔ اب 3 چیزیں نظر ہی نہیں آتی۔ قرآن پاک کی آواز صبح کر تھی، بیلوں کی جوڑی کی گلے میں جو گھنٹی ہوتی ٹن ٹن کی آواز نہیں نظر آتی، چکی پیسنے کی آواز نہیں نظر آتی۔ تو میں نے یہ کہا کہ فجری ویلے جٹ نہیں ٹردے لے دانداں دی جوڑی، تائیاں تے ہوں رزق اندر برکت رہ گئی تھوڑی۔ مائیں بہنیں صبح اٹھ کر قرآن پاک پڑھتی تھی، پھر چکی پیستی تھی، پھر آٹا بناتی تھی، پھر دودھ دوتی تھی، پھر جٹ لوگ جو اپنی جو دانوں کی جوڑی، بیلوں کی جوڑی دے کر اپنے جاتے تھے کھیتوں کے اندر، اور صبح 10 بجے ہماری مائیں بہنیں وہاں کھیتوں میں جا کر وہ روٹیاں لے کر آتی تھی۔ یہ ہمارا ماضی تھا، اور اب ہاں ہم تھے اور پہنچ گئے۔ ڈیوے بتیاں ٹورے ٹورے جہانوں جد ہی بجلی آئی۔ ایک ڈیوا ہوتا تھا، کمار لوگ ڈیوے اب بھی درباروں پہ اکثر موجود ہوتے ہیں، تو ان میں تیل ڈال کر دیا بنایا جاتا تھا، اس میں ایک روئی کی اٹی بنا کر ڈال کے اس کو آگ لگاتے تھے، اور جس دیوار کے ساتھ ہوتی بالکل لمبی لائن ہوتی تھی، اس پر پتہ چلتا کہ یہاں دیا جل رہا تھا۔ نہ وہ کیروسین لیمپ یعنی کہ بتیاں بھی نہیں ہیں، تیل والی نہیں۔ ٹورے جہانوں جب سے یہ بجلی آئی ہے۔ اب کیا ہے نئے دور کا المیہ، ٹچ موبائل پیکج لا کے لوگ کا نظر آئی۔ ٹچ موبائل پہ بچے ہوں بڑے ہوں، اب دیکھیں گھر میں اگر 3 آدمی بیٹھے تو تینوں موبائل پہ مصروف ہیں۔ کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا کہ تمہارا حال کیا ہے جی، کیا ہے، کھانا ہے، کیا پینا ہے۔ بس زبردستی اس کو جھنجھوڑ کر کہا جاتا ہے کہ یار یہ میری طرف متوجہ ہو، تو تب کہیں جا کے توجہ دیتا ہے۔ نہ کوئی کچا کوٹھا رہے، یا نہ ڈھپرے نہ ڈھارے۔ ڈھپرے ڈھاروں سے مراد یہ ہے کہ 4 ستون بنائے جاتے تھے لکڑی کے، 4 ان کے اندر فکس کیے جاتے تھے، اور اوپر جو چھپر ہوتا تھا اس پہ تن کے گھاس پھوس وغیرہ ڈال کر ٹھنڈا چھپر ہوتا، نیچے پانی کو چھڑکاؤ کیا جاتا تھا، اور گھر کے لوگ اور جٹ وغیرہ بیٹھتے تھے، تمام سادہ لوگ جو تھے۔ کتنی سادہ تہذیب تھی۔ نہ وہ لوگ پریوں والے، نہ بیٹھک نہ دارے۔ آج بھی دیکھ رہے کہ للہ میں بہت سے دارے ہیں، خوشیانہ دارہ ہے، للہ بھانا کا دارہ ہے، پکا دارہ ہے جو جامع مسجد پیرو مالی کے ساتھ ہے۔ وہ داروں پہ لوگ بیٹھتے تھے، لوگ پبلک افیئرز پہ ٹاکس کرتے تھے، ڈیسیژنز وغیرہ ہوتے تھے، وہاں پہ لوگ آ کے فالتو وقت گزارتے تھے، اور رونقیں ہوتی تھیں۔ لیکن اب وہ رونقیں نہیں ہیں۔ نہ وہ فیصلہ کرنے والے پریوں والے، یعنی کہ فیصلہ کرنے والے تھانہ کچہری سے ہٹ کے لوگ ذیلی طور پر اپنے گھروں میں فیصلے کر لیتے تھے، بیٹھک پہ بیٹھ کر، داروں پہ بیٹھ کر، یا یہ جھگڑا یہیں پر مکا دو، آگے جانے کی ضرورت کیا ہے۔ لوگ بھی مان جاتے تھے، سلجھو ہوتے تھے۔ نہیں تندور دی روٹی بھول دی نہ ماسی دے دانے۔ ماسی کہتی ہے ماچھن جو ہوتی ماسی، وہ تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی، اور وہ جب اذان عصر کا ٹائم ہوتا تھا، کیا کہتے ہیں، زور کا ٹائم، تو وہ دانے جو ہے وہ بھوننے کے لیے بچے اپنے گھروں سے لے جاتے تھے، وہ تھوڑے سے اپنے مزدوری کے طور پر رکھ لیتے تھے، باقی ہم کو بھون کے دیتے۔ چنے کے دانے، باجرے کے دانے، ان کے پھول بنتے تھے، مکئی کے دانے مختلف ہوتے تھے۔ اگر اس کا مرنڈا بنانا ہے کھانے کے لیے تو اس میں کیا گڑ استعمال ہوتا تھا۔ یہ ہماری پرانی تہذیب، وہ تمام طاقتور غذائیں گئی ہیں۔ ہر شاہ ان کمرشل ہو گئی، بن گئے لوگ سیانے۔ اب کسی کے گھر کے ساتھ ایک بیٹھک بھی ہے تو گرا کر اس کو جو ہے دکان کی شکل بنا دیں گے۔ کمرشلائز ہو گئی ہے، ہمارا جو مائنڈ ہے کمرشلائز ہو گیا ہے۔ نہ وہ رونق ٹیشن والی، نہ وہ چیت سلامی۔ چیت کے پیر کرم شاہ کے ہمارا وہاں جو دربار ہے، وہاں پر چیتر میں اتنے سلامی آتے تھے کہ پہلا شخص اسٹیشن پر ہوتا تھا، آخری شخص پیر کھارت سلامی پہ ہوتا تھا، اور لوگ پیدل جا رہے ہوتے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے۔ جہاں پر کھو آ جاتا تھا، جہاں بیٹھ کر روٹی کھاتے تھے، اور اسٹیشن کی جو آمد ہوتی تھی وہ دیکھنے والی ہوتی تھی، گاڑی بھری ہوتی تھی، اور گاڑی کے چھت کے اوپر بھی لوگ ہوتے تھے۔ نہ رونق ٹیشن والے لوگ سپیشل گاڑی پر ان سلامیوں کو، سواریوں کو، پیسنجرز کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے، اور ان سلامیوں کو دیکھتے تھے۔ وہ رونق اب نہیں ہے۔ نہ وہ ٹھرڑے گھڑے رہے، نہ کنواں دا پانی۔ جتنے بھی کنویں ہیں ہمارے، 3-4 کنویں تھے۔ ایک ڈاکٹر شریف صاحب کے سامنے جو تھا، جہاں پر وہ بابو شاپ کی دکان ہے،
پھر وہ ایک بلاول والا کھو ہوتا تھا، ایک سرکاری کھو ہوتا تھا، اور ایک پیروں کا کھو ہوتا تھا، تین چار کھو ہوتے تھے۔ یہ ادھر اپنا للہ بھیرا میں جائیں تو وارس والا کھو ہوتا تھا، لیکن سب وہ حالات زمانہ کے تحت ختم ہو گئے۔ ضلع چکوال میں ابھی وہ تہذیب موجود ہے، لیکن ضلع جیلم میں سب ختم ہو چکے، ان کو انہوں نے بھر دیا ہے۔ اب جو ہے واٹر سپلائی کے لوگ پانی پینے پہ مجبور ہیں۔ نہ وہ آبو کڑکا والے، آبو سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گندم جو کچی ہوتی تھی اس کو کاٹ کر چھاؤں میں سکھا لیتے تھے، سکھا کے وہ اس کے جو ننے قسم کے دانے ہوتے تھے ان کو بھون کر جب کھاتے تھے تو وہ بڑے مزیدار اور کڑاکے دار ہوتے تھے، اسے کہتے ہیں آبو۔ آج کل کی نسل نو کو یہ کیا ایبریویشن پتہ ہے کہ آبو کیا ہوتے ہیں، اور نہ چھولے دیاں ہولاں۔ یہ چنے جو سبز ہوتے تھے جب تھوڑے تھوڑے پیلے یا ان کے اندر وہ چنے پک جاتے تھے تو ہم اس طرح کرتے تھے کہ یہ جو کانٹے دار ہوتی ہے نا باڑ، اس کو لا کر اس کو آگ لگاتے تھے اور اوپر چنے پھینک دیتے تھے، نیچے آگ جلا دیتے تھے، ان کے جو چنے ہیں وہ جل کر نیچے آ جاتے تھے، وہ کالے ہو جاتے تھے، ہم ان میں سے چنے نکال کر بھون کر تھے، اسے کہتے ہولاں۔ گم سم چپ حیران کھڑوتنا کیا کہ اب تو میں چپ ہوں۔ ماضی کی طرف جب 30 سال پہلے کی طرف نظر دوڑاتا ہوں اور موجودہ دور کی جو میں عکاسی دیکھ رہا ہوں اور زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ کہانی تو بچوں کو عہد رفتہ کی کہانی لگتی ہے، جس طرح لیلا مجنوں کی کہانی ہو شاید۔ اپنا للہ ٹاؤن ہے لوگوں، اپنا للہ ٹاؤن دیکھ لے، وہ للہ وہی ہے لیکن تہذیب کتنی بدل گئی ہے۔ اب اس کے لیے نہ کوئی چبڑ ڈے لکھا ہوئے۔ آج کے دور میں چبڑ ایک خود رو پودا ہوتا تھا جو کہ مصفہ خون بھی ہے، حکمت کے لحاظ سے لوگ اس کو کوٹ کر اس کا بیج نکال کر اس میں دودھ ڈال کر پھینٹ کر اس کو کھاتے تھے، سبزی کے طور پر ایز اے ویجیٹیبل استعمال ہوتی تھی۔ نہ ڈیلے، نہ کوئی ڈیلے کھاوے۔ یہ جھاڑی پہ چھوٹے چھوٹے سبز رنگ کے ہوتے ہیں، اس کا اچار بھی بنایا جاتا ہے، لوگ گھروں میں پکا کر کھاتے تھے۔ یہ خاص کر کے جو لوگ کھاتے تھے ماتھے پہ اس کو جھریاں نہیں آتی تھی، بڑھاپے کے لیے وہ بہترین تھے، اب کوئی بھی نہیں کھاتا۔ نہ لونک چولیری ساری، نہ لونک چولیری، لونک اور چولیری ایک وہ بھی خود رو پودا ہوتا ہے جو ساگ کے اندر مائیں بہنیں دادیاں نانیاں باہر سے توڑ کر لاتی تھیں اور ساگ کے اندر ڈال کر اس میں پکا کر کھایا جاتا، وہ بھی اب نہیں ہے۔ ماڈرن ہوگی دنیا ساری، ہتھ ہوا تھگیری۔ اب دیکھتے دیکھتے جو بچے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے وہ اب وہ ماڈرن ہو گئے ہیں۔ دیکھو اب ان باتوں کو کون دیکھتا ہے؟ نہ تختی رہی ہے، نہ سلیٹ رہی ہے، نہ پینسل رہی ہے۔ ہمارے دور میں سلیٹیاں ہوتی تھی، پتھر کی سلیٹ ہوتی تھی، وہ رف کاپی کے طور پر استعمال کرتے تھے، لیکن اب وہ کہاں ہیں؟ یہ سیل جو ہوتے ہیں ریڈیو میں بڑے بڑے، وہ نکال کر ہم اس سے لائنیں لگاتے تختی کے اوپر۔ یہ جو ہماری بورڈ ہے یہاں پر بند ہوتی تھی، وہاں پر تختیاں ہوتے تھے۔ سب نو نفس و نفسی پہ گئی کی تیرے کی میری، سب کو نفس و نفس کے عمل سے پہلے یہیں پہ پڑ گئی ہے۔ ہر آدمی پیسہ بنانے کے چکر میں ہے، چاہے بچہ ہے چاہے بڑا ہے، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ چھوٹے بچے کو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اپنا للہ ٹاؤن یا لوگوں اپنا للہ ٹاؤن نہ ہوں بورڈ تے چڑیاں بولن۔ اب بورڈ پہ وہ چڑیوں نے چھوڑ دیا ہے، نہ وہ طوطے رہے ہیں نہ کوے رہے ہیں۔ تیتر اور اڑیال جو ہیں شکاری لوگوں نے، ہنٹر جو لوگ ہیں، ہنٹر شکاری شوقین جو لوگ ہیں ہمارے پہاڑ میں، ضلع جہلم کے پہاڑوں میں، یہ بچھال کلاں کے پہاڑوں میں، ماڈرن کے پہاڑ، پیر کھارا کے پہاڑوں میں بڑے اچھے قسم کے اڑیال تھے، لیکن وہ بھی کہیں دوڑ گئے ہیں۔ روح ہن میڑیا اسڑیا پیا پوندا، ربا کتھے جاؤں؟ نہ راؤنڈس نہ گلیاں ڈنڈے، نہ وہ چھپن چھپائی، ساریاں کھیڈاں بھول گئے لوگوں، کرکٹ انت مچائی۔ آج کرکٹ کی گیم اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ یاد ماضی کی ہم راؤنڈس کھیلتے تھے، ایک ڈنڈا ہوتا تھا اور ایک ہم کتنا سادہ زمانہ تک جو ہوتی ہے نا کپڑے کے گیند بنا کر اس کو رس کے ساتھ باندھ کر اوپر دھاگا لپیٹ کر اس کے ساتھ کھیلتے تھے، اسے راؤنڈس کہتے ہیں، اور ڈنڈے کے ساتھ مارتے تھے۔ گلی ڈنڈا کھیلتا تھا، چھپن چھپائی ہوتی تھی، کلی باندر ہوتا تھا، اور بہت سی اس قسم کی گیمیں تھیں جو بہت انٹرسٹنگ تھی۔ اور بس اب وہ سب بھی یاد ماضی کی ساری کھیڈاں بھول گئے لوگ کی، کرکٹ انت مچائی۔ اب تو ایسی انت مچائی کرکٹ نے کہ میں کرکٹ کے مخالف نہیں ہوں، یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جتنا پیسہ اس پر ضائع ہو رہا ہے، شاید ہی کسی اچھے کام پر لگ جائے تو کیا ہی بات ہے کہ پاکستان سونے کی چڑیا بن جائے۔ لیکن کیا تہذیب کے بارے میں اپنا للہ ٹاؤن ہے لوگوں، اپنا للہ ٹاؤن، یہ ہمارا وہ ماضی کا وہ للہ ٹاؤن دیکھیں اور آج کے آئینے میں دیکھیں۔ جو میں نے حالات و واقعات بیان کیے ہیں، یہ پرانے لوگ سن رہے ہیں جن کی عمر 60 50 40 سال ہے، جنہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، آج بھی کبھی وہ دیکھیں تو ان کو وہ یاد آ جائے گی
اور وہ میری باتوں سے عین بین اتفاق کریں گے. اس میں ایک بات بھی رائی برابر بھی جھوٹ نہیں ہے. اپنے بڑوں سے پوچھ لیں یا میری عمر کے جو لوگ ہیں, میں 60 پہ پہنچ گیا ہوں, میری عمر کے لوگ ہیں, وہ دیکھ لیں, سن لیں اور ان سے پوچھ لیں, اپنی نسل نو کو بتائیں کہ ماضی یہ آدمی کہہ رہا ہے کیا ہوتا تھا, اور واقعی اس طرح ہوتا تھا. تو بس یہ میں سر ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے اشعار لکھے ہیں. ہم آپ کو للہ جانباز کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں. للہ ٹاؤن والوں نے للہ ٹاؤن والوں نے آپ کے اشعار پیش کیے ہیں, انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, آپ کی ویڈیو پھیلائی ہے, ہم بھی آپ کی پھیلا رہے ہیں اور آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ نے یہ جو اشعار لکھے ہیں ماضی کے یادگار لمحات کو خوبصورت ڈھانچے کے اندر ڈالا ہے, اور ابھی اس کا ترجمہ بتا کے اور ہمیں اشعار خوبصورت اس کر لیے دیے ہیں. ترجمہ آپ صاحب بتایا ہے کہ نسل نو کو ان کو یہ آبو میں نے کہا ہے, اس قسم کے مشکل الفاظ جو ہیں نا, خاص کر کے پنجابی کے ہیں. اردو بھی پرانی بچوں کو آج کل نہیں آتی. آج کل بچے اردو میں نالائق ہیں, انگلش میں نالائق پہلے ہوتے تھے, اب اردو میں نالائق ہیں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بچے انٹرسٹڈ نہیں ہیں نا. ڈکشنری تو موجود ہے ادھر بھی, نیٹ پہ بھی موجود ہے, پر لیکن وہ کوشش نہیں کرتے. اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے میں تو پھر بھی حاضر ہوں. وہی تحریر کرتے ہیں جو محسوس کرتے ہیں. بہت شکریہ. اجازت دیجیے اپنے میزبان عطا عثمان کو اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. ملاقات کریں گے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. بڑا کام کر چھوڑے نے جڑا